میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شوہر کو اپنی بیوی کو کتنا ٹائم دینا چاہیے۔ آج کے شوہر اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دیتے اور کام کرنے چلے جاتے ہیں، اور جب رات کو کام کر کے آتے ہیں، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد میں گھر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ گھر سے باہر جانے کے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ میں، اپنے یاروں کے ساتھ میں ٹھٹے مارتے ہیں، اور کم از کم 12 بجے کے بعد میں گھر پر آتے ہیں، اور اس کے بعد میں آنے کے بعد میں سو جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے پیار محبت کی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ عورت پیسے کی بھوکی نہیں ہوتی، فقط پیسے کی خواہش سب کو ہوتی ہے، مگر سب سے زیادہ اگر عورت کسی چیز کو چاہتی ہے تو وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے، میرا شوہر مجھے سمجھے۔ آقا کے دیوانوں، اور آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟ آج جب ہم اپنے گھر کے اندر آتے ہیں، گھر کے اندر آنے کے بعد میں ہمارے سامنے کھانا آتا ہے، اور اگر کھانے کے اندر نمک تیز ہو جائے، اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، اپنی بیوی کو گالی بکتے ہیں۔ اے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیویوں کو گالیاں دینے والوں، اے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیویوں کو طعنہ دینے والوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو کیا پیغام دیا ہے، اپنی بیویوں سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی ہے جن کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی ہے جن کا نام حفصہ ہے، اور حضرت حفصہ کے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تھی۔ حضرت حفصہ بہت زیادہ خوش تھی کہ آج میرے گھر میں نبیوں کے نبی آنے والے ہیں، آج میرے گھر میں تاجداروں کے تاجدار آنے والے ہیں، آج میرے گھر میں آقاؤں کے آقا آنے والے ہیں، آج میرے گھر میں کونین کے والی، خسرب خوباں، سیاح لامکہ، نازش ہر دو جہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں۔ اور اس دن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نفلی روزہ تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا بنانا شروع کر دیا، اور اتنا زیادہ خوش تھی، اتنا خوش تھی کہ جیسے ہی انہوں نے سالن کے اندر، سبزی کے اندر نمک ڈالا تو خوشی میں انہوں نے سارے کا سارا نمک ڈال دیا، اور کھانے میں نمک بہت زیادہ تیز ہو گیا۔ مگر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ حضرت حفصہ بہت زیادہ خوش تھی کہ میرے گھر میں نبیوں کے نبی آنے والے ہیں، میرے گھر میں تاجداروں کے تاجدار آنے والے ہیں، آج میرے گھر میں آقاؤں کے آقا آنے والے ہیں۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دسترخوان لگایا، سرکار کو بٹھایا، اور سرکار کو بٹھانے کے بعد میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا وہی سبزی لے کر آتی ہیں جس سبزی میں بہت زیادہ نمک تیز ہے، نمک بہت زیادہ تیز ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانے کو پیش کیا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی روٹی کا ٹکڑا توڑا، روٹی کا ٹکڑا توڑنے کے بعد میں جیسے ہی پہلا نبالہ سبزی کا منہ میں لیا، اس میں اتنا زیادہ نمک تیز تھا، اتنا نمک تیز تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نبالہ اتنا کڑوا لگا، اتنا کڑوا لگا کہ سرکار کو ایسا محسوس ہوا جیسا کہ اس کو اگل دیا جائے، اس کو الٹی کر دی جائے۔ مگر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کا چہرہ دیکھا، حضرت حفصہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی، گھبرا رہی تھی کہ لگتا ہے مجھے کہ کھانا اچھا نہیں پکا، کھانا اچھا نہیں پکا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کھانا کھا رہے ہیں جس میں نمک بہت زیادہ تیز ہے۔ اے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیویوں پر ظلم کرنے والوں، اے کھانے میں نمک تیز ہونے کے بعد میں اپنی عورتوں کو مارنے والوں، اگر سبزی میں مرچ تیز ہو جائے تو چھوٹی سی بات پر اپنی بیویوں کو طعنہ دینے والوں، ذرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت دیکھو،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ دیکھو. کھانے میں نمک بہت زیادہ تیز ہے مگر بی بی کی محبت میں سرکار کھا رہے ہیں، بی بی کی محبت میں سرکار کھا رہے ہیں، بی بی کی محبت میں سرکار کھا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آگے کی سبزی کو ختم کر دیا اور کہا حفصہ اگر اور سبزی ہے تو اور سبزی لے کر آ جاؤ. حضرت حفصہ بہت زیادہ خوش ہیں، لگتا ہے کھانا بہت زیادہ اچھا بنا ہے. اب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جاتی ہیں اور جو سبزی بچی ہوئی تھی اس سبزی کو لے کر آ جاتی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آج میرا نفلی روزہ ہے، آج میرا نفلی روزہ ہے، سرکار آپ تھوڑی سی سبزی کو چھوڑ دینا تاکہ میں اسی جھوٹی سبزی سے افطاری کروں، تاکہ میں اسی سے روزہ کھولوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا اگر حفصہ یہ کھانا کھائے گی اس کو برداشت نہیں ہوگا، اس میں نمک بہت زیادہ تیز ہے اور وہ یہ سوچے گی کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا برا کھانا کھلا دیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفصہ تم یہ کھانا مت کھاؤ، تمہیں اور کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، سب کچھ عطا کروں گا مگر اس کی التجا مت کرو. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ ضد کر رہی ہیں یا رسول اللہ میں تو اسی سے ہی روزہ کھولوں گی، میں اس سے ہی افطاری کروں گی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے حفصہ اگر تم یہ چاہتی ہو تو ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے جاتے ہیں. جب افطاری کا وقت آتا ہے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا وہی جھوٹی سبزی کو لے کر آتی ہیں تاکہ میں اس سے اپنا روزہ کھول لوں، تاکہ میں افطاری کر لوں. اور جیسے ہی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلا نبالا، پہلا لقمہ جیسے ہی منہ میں لیا اتنا کڑوا تھا، اتنی کڑواہٹ انہیں محسوس ہوئی کہ انہوں نے اس کو الٹی کر دیا. الٹی کرنے کے بعد میں رونا شروع کر دیتی ہیں ہائے اللہ میں نے اپنے سرکار کو کیا کھلا دیا، میں نے نبیوں کے نبی کی شان میں گستاخی کر دی، میں نے اپنے آقا کو کیا کھلا دیا، مجھ سے ان کی شان میں گستاخی ہو گئی، میں نے یہ کیا کر دیا. اللہ اکبر بہت زیادہ رو رہی ہیں، بہت زیادہ رو رہی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں حفصہ کیا ہوا، رونے کی کیا ضرورت ہے، رونے کا ریزن کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی عائشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اتنا برا کھانا کھلا دیا جس میں نمک اتنا تیز تھا، میں نے اس کا ایک لقمہ لیا تو میں نے اس کو الٹی کر دی مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کھانا کھا لیا. اے عائشہ سرکار کو بلا دو تاکہ میں سرکار سے معافی مانگ لوں، سرکار سے اپنی غلطی کی معافی چاہتی ہوں، سرکار کو بلا دو. اتنی دیر میں سرکار دو عالم نبیوں کے نبی تاجداروں کے تاجدار آقاؤں کے آقا آ جاتے ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معاف فرما دو، مجھ سے غلطی ہو گئی یا رسول اللہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ کھانے میں نمک بہت زیادہ تیز ہے، آپ نے وہ کھانا کیوں کھایا، آپ نے وہ کھانا کیسے کھا لیا. آقا مجھے معاف کر دو، آقا مجھ سے آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی. اے اپنی بیویوں کو مارنے والوں، اے اپنی بیویوں کو تانا دینے والوں، اے اپنی بیویوں کو ٹائم نہ دینے والوں، اے اپنی بیویوں کا حق نہ ادا کرنے والوں، اے اپنی بیویوں کو گالی دینے والوں، اے اپنی بیویوں کو جھوٹی سمجھنے والوں، اے اپنی بیویوں کی عزت نہ کرنے والوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفصہ میں تمہیں کس بات کے لیے معاف کر دوں، معاف اسے کیا جاتا ہے جس سے ناراض ہویا جاتا ہے. محمد تم سے ناراض ہی کب ہے جو میں تمہیں معاف کروں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو سینے سے لگا لیا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانے میں نمک تیز تھا تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، آپ مجھے بتا دیتے میں دوسرا کھانا بنا دیتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفصہ اگر میں تجھ سے کہہ دیتا حفصہ کھانا اچھا نہیں بنا ہے، کھانا ٹھیک نہیں بنا ہے تو تیری دل آزاری ہو جاتی، تیرا دل ٹوٹ جاتا
چاہتا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے لوگو، مجھے نمک تیز والا کھانا کھانا تو گوارا ہے، مگر اپنی بیوی کا دل توڑنا گوارا نہیں ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیویوں کا دل توڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیویوں کو گالی دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیویوں کو تانا دیتے ہیں۔ کیوں بھول جاتی ہے اس نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے تمہارے لیے، اس نے اپنی ماں کو چھوڑا ہے تمہارے لیے، اس نے اپنی بہن کو چھوڑا ہے تمہارے لیے۔ اس لیے چھوڑا ہے تاکہ تم اسے گالیاں بکو؟ کیا اس لیے چھوڑا ہے تاکہ تم اسے تانا دو؟ کیا اس لیے چھوڑا ہے تاکہ تم اسے نہیں سمجھو؟ آقا کے دیوان عورت نازک ہوتی ہے، اس کا دل نازک ہوتا ہے، اس کا دل بہت زیادہ نازک ہوتا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہماری بیوی کی طبیعت خراب ہو جائے، اس کے باوجود بھی ہم اس سے کام کرواتے ہیں۔ ایک گلاس ہم خود پانی نہیں پی سکتے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کیا پیغام دیا ہے؟ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب ہو جاتی، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت علیل ہو جاتی، تو حضرت عائشہ کا سارا کام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے۔ اگر آقا چاہتے تو جنت سے حوریں آ جاتی، اگر آقا چاہتے تو جنت سے حوریں آنے کے بعد میں حضرت عائشہ کا سارا کام کرتی، حضرت عائشہ کے گھر میں جھاڑو لگاتی، مگر آقا نے یہ امت کو پیغام دیا، اے امت کے نوجوانوں، اے میرے قوم کے نوجوانوں، آقا نے یہ پیغام دیا ہے، میرے آقا کے دیوانوں، آقا نے یہ پیغام دیا ہے، اگر تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہو جائے تو کسی دوسرے سے کام مت کرواؤ، خود کام کرو، تاکہ اس کے لیے تو اس کے دل میں تمہارے لیے عزت پیدا ہو جائے، اس کے دل میں تمہارے لیے پیار پیدا ہو جائے۔ اگر تم ایسا کرو گے، تمہاری بیوی تم سے محبت کرے گی، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں رہے گی۔